اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ غرور و تکبر اور انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ آپ سے بیان کریں گے، ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، ریت کے ایک وسیع سرا بہت بڑا اور مضبوط قلعہ کھڑا تھا جو دور سے ہی طاقت اور شان کی علامت لگتا تھا۔ یہ قلعہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں بنوایا تھا۔ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میری سلطنت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ پیارے دوستو، بادشاہ بولتا تھا کہ میں سب سے طاقتور ہوں۔ وہ اللہ کو بھول چکا تھا اور اپنی طاقت پر ہی ناز کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ہر روز سینکڑوں لوگوں کو اس قلعے کی گرد سے گزرتے، کچھ غلام بھی تھے، کچھ مسافر بھی، اور کچھ بے بس عوام۔ سب کے دلوں میں خوف اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، لوگ کہتے تھے کہ جب کوئی حد سے بڑھ جائے اور ظلم کرنے لگے تو اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے، چاہے کچھ وقت لگ جائے۔ پیارے دوستو، ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان سنہری ہو چکا تھا۔ اچانک قلعے کے اندر سے آگ اور شور اٹھنے لگا، محل میں بھگڑ مچ گئی۔ وہی بادشاہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ خود سے کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قلعہ خاموش ہو گیا اور بادشاہ کا غرور مٹی میں مل گیا۔ اس کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے گزرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ طاقت محل اور لشکر سے نہیں، اللہ پر یقین سے آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ قلعہ ہمیشہ کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اور جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں عبرت سکھاتی ہے، لہذا اس کہانی پر غور کر کے ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس کو لائک اور کمنٹ کا 1000 کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔